اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا عصيان صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کی جس آیے کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے الحج اشہر معلومات، حج معلوم اور اللہ کے بتائے ہوئے مہینوں میں ہی انجام پاتا ہے۔ گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے ہمیشہ حج نہیں ہوتا، بلکہ خاص مہینے اور خاص دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہماری بحث حج کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ عمرہ تمتع کے سلسلے میں ہم نے اپنی گفتگو کامل کی اور یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ عمرہ تمتع کے بعد مکے میں انسان بالکل نارمل آدمی کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے اپنے گاؤں میں جیسا اپنی زندگی گزارتا ہے ویسے ہی اس کی زندگی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر وہ حج کی تیاری کرتا ہے۔ جب ماہ ذی الحجہ کی 7-8 تاریخ آ جاتی ہے، بقرعید کے مہینے کی 7-8 تاریخ آ جاتی ہے، تو انسان پھر حج کی تیاری کرنا شروع کرتا ہے، حج تمتع کی تیاری شروع کرتا ہے۔ دوبارہ سے احرام باندھتا ہے۔ یہ احرام مکے میں کہیں سے بھی باندھ سکتا ہے، ہاں اگر ایسا اسباب فراہم ہیں کہ وہ مسجد الحرام میں اور کعبے کے پاس باندھ سکتا ہے تو باندھ لے، وہاں بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر ایسے اسباب فراہم نہیں ہیں تو اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالے، مکے میں کہیں سے بھی احرام باندھ لے، پہلا کام یہ۔ دوسرا کام عرض کیا گیا کہ اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ 9 تاریخ کو میدان عرفات میں ٹھہرنا ضروری ہے۔ سورج کے زوال کے وقت سے لے کر مغرب تک میدان عرفات میں آپ ٹھہریں گے۔ ظہر کی نماز میدان عرفات میں، یہاں تک ہماری گفتگو ہو گئی۔ اب جیسے مغرب کا وقت آیا، اب وہاں سے آپ جا سکتے ہیں۔ کدھر کو جائیں گے؟ مشعر کی طرف۔ یہ بھی بیان کیا تھا کہ 3 میدان ہیں۔ جب آپ مکے سے جائیں گے سب سے پہلے میدان منا پڑتا ہے، اس کے بعد میدان مزدلفہ یا مشعر، دونوں نام ہیں اس کے، میدان مشعر پڑتا ہے، پھر آخر میں عرفات۔ 3 میدان ہیں، لیکن سب سے پہلے کہاں رہنا ہوتا ہے؟ آخر والے میں، عرفات میں۔ جب آپ نے وہاں پر رہ لیے زوال سے لے کر غروب تک، اب غروب کے بعد آپ وہاں سے چل دیں گے، رہیں گے۔ ابھی احرام میں ہیں آپ، احرام کھولا نہیں ہے، احرام یہ نہیں کہ احرام میں ہیں، وہ چیزیں جو حرام انشاءاللہ بیان کریں گے وہ حرام ہیں آپ کے اوپر۔ اب میدان عرفات سے چلنے کا وقت آ گیا، چاہے آپ پیدل جائیں، چاہے آپ بس سے جائیں، چاہے آپ میٹرو سے جائیں، کسی چیز سے بھی چلے جائیے، آپ کوئی بات نہیں ہے، جیسے بھی جانا ہے۔ اکثر لوگ یہاں سے پیدل جاتے ہیں چونکہ یہ ثواب سمجھتے ہیں پیدل چلنا، لیکن بہت سے لوگ بسوں سے اور میٹرو وہاں پر لگی ہوئی اس سے بھی جاتے ہیں، چونکہ یہ میدان عرفات لاسٹ اسٹیشن سے شروع ہوتی ہے، میٹرو منا تک جاتی ہے، بیچ میں آپ مشعر میں اتر جائیے۔ اگر آپ میٹرو سے جا رہے ہیں، مزدلفہ چونکہ بیچ میں ہے، آپ وہاں پر اتر جائیے۔ مغرب کی نماز میدان مزدلفہ میں پڑھنا مستحب ہے، مغربین دونوں نمازیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، شیعہ، سنی، وہابی، کوئی بھی ہو، ہر فرقہ مغرب ظہر عصر کی میدان عرفات میں ایک ساتھ پڑھتا ہے اور مغرب اور عشاء کی مزدلفہ میں ایک ساتھ پڑھتا ہے۔ آپ چاہے جماعت سے پڑھیں، چاہے فرادہ پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، یہاں نماز پڑھیں گے میدان مشعر میں۔ یہ میدان مزدلفہ، میدان مشعر جو ہے تقریباً
4 کلومیٹر پر ہے، پورا 4 کلومیٹر اگر آپ اس کے ناپیں تقریباً 4 کلومیٹر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پورا میدان چلنا چاہتے ہیں پورا، آدھا چل سکتے ہیں آدھا، جتنا چلنا چاہ رہے ہیں چل لیں۔ اصل اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ کیسے چل رہے ہیں، اصل اللہ کو کیا چاہیے؟ رات گزارنے کے بعد صبح کے نماز فجر کے وقت سے لے کر، جسے طلوع فجر کہتے ہیں، نماز صبح کے وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک آپ کا رہنا وہاں ضروری ہے۔ کب رہنا ضروری ہے؟ پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس میدان میں صبح کی نماز کے وقت سے لے کر فجر کی نماز تک رہنا مستحب ہے۔ بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، دیکھا گیا ہے، خاص طور سے اپنے ہندوستانی اور پاکستانی لوگ مشعر میں تو رہتے ہیں لیکن نماز بھول جاتے ہیں صبح کی، مائنڈ میں سو گئے ختم۔ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا ہم کو کہ معلوم ہے ایک عبادت ایک کر رہے ہیں دوسری عبادت چھوٹ گئی، یہ کیا فائدہ ہوا؟ سونے کے لیے تھوڑی گئے ہیں۔ یاد رکھنا، بہت سے لوگ بھول ہی جاتے ہیں جانے کے چکر میں، جب سورج نکل آیا تو ان کو یاد آتا ارے نماز تو پڑھی نہیں۔ یہ کوئی کیوں یاد نہیں رہا؟ اللہ کے واجب تو بھولنا نہیں ہے، آپ وہیں پر نماز ادا کریں، نماز پڑھ کے وہاں سے ایک کام اور کرنا ہے، مغربین کی نماز پڑھ کے یا کبھی کی بھی نماز پڑھ کے راستوں میں وہیں سے کنکری ہم کو اٹھانا ہے، کنکریاں جو ہمیں جا کے شیطانوں پر مارنی ہیں، انشاءاللہ بیان کریں گے، وہیں سے کنکری آپ کو اٹھانی ہے۔ کتنی کنکریاں اٹھائیں؟ چھوٹی چھوٹی پتھر نہیں اٹھانے بڑے بڑے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھانی ہے، تقریباً اپنی ایک انگلی کے اس پورے کے برابر، ایک پورے کے برابر اٹھائے کافی ہے۔ کتنی اٹھانی ہے وہ تعداد اس وقت بتا دیں گے جب مارنے والی بات آئے گی، اتنی اٹھانی ہوتی ہے، اس سے تھوڑی زیادہ اٹھا رہے ہیں کہ کبھی اگر نہیں مار پائے تو دوسری یوز کر لیں، انشاءاللہ وہ تعداد اس وقت بیان کریں گے۔ تو یہیں سے کنکری آپ کو اٹھانی ہے شیطان کو مارنے کے لیے۔ یہاں گویا 3 کام آپ کو اہم ہیں جو کرنے ہیں۔ کیا کیا؟ نماز مغربین، کنکری اٹھانا اور نماز صبح، یہ پڑھے آپ کو آرام سے یہاں پر پڑھنا ہے۔ تھوڑا پانی کا انتظام ہوتا ہے لیکن لوگ راستہ بھول جاتے ہیں، پانی کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پانی کا انتظام نہیں ہوتا، کھانے کا انتظام نہیں ہوتا ہے لیکن الگ الگ راستوں سے آ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا پانی کہاں ہے۔ کوئی پورے سال تو ہے نہیں علی پور کی طرح کہ ہر جگہ پانی ہو، سال میں ایک مرتبہ وہاں آدمی جاتا ہے تو وہاں ٹینک وغیرہ گاڑیاں وغیرہ وہ کھڑی کرتے ہیں، سب کو پتہ نہیں ہوتا، پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پوچھو ان سے تو وہاں لیٹرین کا انتظام، پانی کا انتظام، کھانے کی بھی تھوڑی بہت چیزوں کا انتظام، ورنہ عرفات میں اتنی زیادہ مل جاتی ہیں، انتظام ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں ضرورت نہیں پڑے گی، وہیں سے آدمی لے کر آ جاتا ہے۔ تو اتنا زیادہ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا، عرفات سے آدمی لے کر آ جاتا ہے، یہاں پر کھا لیتا ہے، چونکہ چلتا ہی رہتا ہے تو اتنا کھانے کی فکر بھی آدمی کو نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ان 3 چیزوں کو آرام سے انجام دیں۔ پھر دہراتا ہوں، نماز مغربین، کنکریاں اور نماز صبح۔ پھر آپ یہ دوسرے میدان آپ کا آگے، پہلا عرفات تھا، دوسرا میدان مشعر یا مزدلفہ۔ اب جب آپ نے یہ کام کر لیے تو آرام سے آپ میدان منی کی طرف آ جائیے۔ اب ایک ایسی بارڈر پر پہنچیں گے وہاں باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں سے منی شروع ہو گیا، تو آپ اس کی بارڈر پر جا کر رک جائیے تاکہ صبح میں ٹینشن نہ ہو۔ پہلے رکیں گے تو پھر یہاں پہنچنے میں دیر تاخیر ہو جائے گی۔ جو 10 تاریخ کو سارے اعمال آپ کو کرنے ہیں جو انشاءاللہ ایک ایک کر کے آئیں گے 10 کی صبح میں، یہ 9 کی ابھی رات چل رہی ہے، 9 کی دن میں رہے آپ عرفات میں، رات جب 9 کی دن گزرا رات آئی تو اب ہیں آپ مزدلفہ میں۔ 10 کو 3-4 عمل ہیں، پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مزدلفہ کے بارڈر پر آ جائیں، جو بارڈر اس کا میدان منی سے مل رہا ہے، اور وہیں پر اذان صبح کے ہونے کا انتظار کریں اور وہیں پر نماز وغیرہ پڑھ کے آپ بالکل تیار ہو جائیں۔ جیسے ہی سورج نکلے آپ منی کی طرف کو بڑھ جائیے،
اکثر لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جا کے اپنے خیموں میں سو جاتے ہیں، تو آپ نہیں سوئیے، ابھی اس وقت تھکاوٹ کو اپنے پاس رکھ لیجئے، اللہ سے کہیے اے اللہ پورے عمل کر کے تب میں جا کے سوؤں گا۔ اس وقت لوگوں کو سونے دیجئے اور آپ تیار ہو جائیے ان اعمال کے لیے جو میدان منی میں کرنے، اور انشاءاللہ ہم کل اس کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔